بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس آیت کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث نقل فرمائی۔ حضرت اسود بن یزید نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کنہ فی حلقۃ عبداللہ کا لفظ جب حدیث میں مطلق آتا ہے اور کوئی قرینہ دوسرے کی مراد لینے کا نہ ہو تو وہاں مراد حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ مطلقاً جب لفظ آئے گا تو عبداللہ بن مسعود ہوں گے۔ ہاں کوئی قرینہ ہو کہ دوسرے مراد ہیں تو جو قرینہ ہوگا وہ مراد ہوگی، یا صلاحت ہو تو الگ بات ہے۔ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں تھے۔ فجاء حذیفہ تو حذیفہ آئے، حتی قام علینا، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے جاتے ہیں۔ فسلم، تو انہوں نے سلام کیا، پھر فرمایا لقد انزل النفاق علی قوم خیر منکم، نفاق تم سے بہتر اور افضل لوگوں پر نازل کیا گیا، ڈال دیا گیا۔ یہ حلقہ درس میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار پر گفتگو شروع ہوئی ہوگی، اور اسی موقع پر حذیفہ بن یمان آ گئے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جو لوگ تم سے افضل اور بہتر ہیں ان کے اوپر نفاق ڈالا گیا، تو ان کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کیا وہ بھی فی الدرک الاسفل من النار ہیں؟ یہ کہنے مطلب یہ تھا، اور بتانا یہ تھا کہ تم لوگ جس حال میں ہو اپنے کو یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ فی الدرک الاسفل من النار کے مستحق نہیں ہو، تو جو تم سے افضل ہیں، تم سے خیر ہیں، بہتر ہیں، وہ لوگ بدرجہ اولیٰ فی الدرک الاسفل من النار کے مستحق نہیں ہیں، حالانکہ نفاق ان کے دلوں میں بھی ڈالا گیا۔ لقد انزل النفاق علی خیر منکم، علی قلوب قوم خیر منکم، تم سے بہتر لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق ڈالا گیا۔ تم اپنے کو فی الدرک الاسفل من النار کا مستحق نہیں سمجھتے، تو ان کو بدرجہ اولیٰ نہیں سمجھتے ہو، تو پھر یہ کیسے صادق آئے گا فی الدرک الاسفل من النار؟ تو انہوں نے ایک امتحانی سوال دے دیا ہے، تم لوگ اس کو پڑھ رہے ہو تو اس کو حل کرو۔ یہ کیا مطلب؟ اب سب متعجب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو بہت ذہین تھے، وہ سمجھ گئے، اور طلبہ جو ان کے تھے وہ جو لوگ متعجب ہوئے۔ اس کو چیستہ کہتے ہیں، اس سے امتحان کی اصل معلوم ہوتی ہے کہ امتحان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ ہم سلیس ترجمہ کریں گے، تم سے بہتر لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈالا گیا۔ تو اسود نے کہا سبحان اللہ، اللہ تو فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو ہم سے بہتر لوگوں کے دلوں میں نفاق کیسے آ سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور حذیفہ مسجد کے ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود اٹھے تو آپ کے اصحاب معنی تلامذہ ہیں، آپ کے تلامذہ بھی بکھر گئے۔ اصحاب کا لفظ جو ہے کبھی تو شیخ استاذ کے معنی میں آتا ہے، کبھی ساتھیوں کے معنی میں آتا ہے، کبھی تلامذہ کے معنی میں آتا ہے۔ جیسا قرینہ ہو، یہاں قرینہ شاہد ہے کہ تلامذہ کے معنی میں، تو یہ تلامذہ کے لیے ہو گیا، تو اور ان کے تلامذہ بھی بکھر گئے۔ فرمانی، یہ حضرت اسود کہتے ہیں
کہ مجھے ایک کنکر مارا حضرت حذیفہ بن یمان نے، تو میں ان کے پاس آیا، عجیب تو منظر کی، تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ہنسنے پر متعجب ہوا، وقت عرفہ، حالانکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، پھر بھی وہ ہنسے یعنی مسکرائے۔ وقت عرفہ ما قلتو، حالانکہ انہیں اس کی وہ مراد سمجھ گئے تھے جو میں نے کہا تھا، لقد انزل النفاق علی قوم كانوا خیرا منکم ثم تابوا، پھر ان لوگوں نے توبہ کیا، فتاب اللہ علیہم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ اصحاب رسول اللہ ہیں۔ اصحاب رسول اللہ میں کچھ لوگ پہلے منافق تھے، بعد میں انہوں نے اسے توبہ کر لیا اور صادق الاسلام ہو گئے۔ جب صادق الاسلام ہو گئے اور وہ صحابی رسول تھے تو تابعین سے تو افضل ہوئے نا۔ تو ثم تابوا بعد ذلک واصلحوا فصاروا خیرا منکم، اس معنی میں۔ تو یہ ہے امتحان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اپنے تلامذہ کے امتحان اس طور پر لیا کرتے تھے کہ دیکھیں ان کا دماغ کہاں تک پہنچتا ہے، کہاں تک کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو بلا کر حضرت اسود کو یہ سمجھا دیا کہ میری مراد یہ ہے۔ تو اسے اب اس میں دیکھو، اس حیثیت سے یہ سبق، یعنی یہ حدیث، یہ باب جو بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یوں آسانی سے پڑھتے جو تو کچھ بھی نہیں، مگر پھر درکل اسفل من النار پر ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اس اشکال کا جواب بھی اسی کے اندر بڑی آسانی سے دے دیا جاتا ہے۔ انا اوحینا الیک، اسی میں ہے، یہ شاید 11ویں پارے کی آگے کیا یا کہاں گئی، وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے۔ دیکھو، ابو وائل روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، ما ينبغي لأحد أن يقول، کسی کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ انا خیر من یونس بن متیٰ، کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، یعنی کوئی مجھے یونس بن متیٰ سے افضل نہ کہے۔ یہ کسی کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ نبی ہونے میں سب مساوی ہیں، رسول ہونے میں سب مساوی ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، اور بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ رسولی سے مراد جو ہے انبیاء ہی ہیں۔ ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، وہ مراد ہے کہ نبی ہونے میں، رسول ہونے میں سارے رسول برابر ہیں، سارے نبی برابر ہیں، اس میں جو کوئی تفریق نہیں کی جائے۔ ہاں، اور صاف کے لحاظ سے سب کے درجات کم و بیش ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ درجات ان کے کم و بیش ہیں اور صاف کے لحاظ سے مرتبے ان سے کم و بیش ہیں، لیکن نبوت میں سب مساوی ہیں، رسالت میں سب مساوی ہیں۔ لہذا اس حیثیت سے کوئی مجھ کو یونس بن متیٰ سے افضل نہ کہے۔ اصل میں حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام سے ان کے مرتبہ بلند کے لحاظ سے ایک سہو ہو گیا، ایک لفزش ہو گئی، اس لیے سوچا جا سکتا تھا کہ ان سے تو ان کی نبوت سے رسول اللہ کی نبوت افضل ہے، اس لیے سرکار نے فرما دیا کہ ان کی نبوت سے بھی کوئی ہماری نبوت کو افضل نہ بنائے، کیونکہ نبوت میں وہ ہم سب برابر ہیں۔ ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متیٰ، یہ اناس مراد سرکار نے اپنے کو لیا ہے، میرے بارے میں کوئی نہ کہا۔ پھر دوسری حدیث اسی بارے میں ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہے انا خیر من یونس بن متى فقد کذب، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نبوت میں سب کے سب ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ باب یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کل بھی اسی مضمون کی ایک آیت گزری تھی، وہ دوسرے بارے میں تھی، وہ فی یتامی النساء تھا، اور یہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ اب یہاں بھی جو کل تقریر پوری ہوئی تھی لفظ فتویٰ پر، وہ پوری تقریر یہاں بھی جاری ہوئی، وہ ہم اس کل کے سبق کے حوالے کرتے ہیں۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ من لا والد لہ ولا ولد، جس کے نہ ماں باپ حیات ہوں نہ کوئی اولاد، وہ کلالہ ہے۔ اس کا وارث کون ہو؟ اس کے بھائی بہن ہو، تو بھائی بہنوں کا حصہ پورا سراج میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ایک بھائی ہے پورا حصہ وہی پا جائے گا۔ ایک بھائی مثلا ایک بہن ہے تو یہ اسباب بہن بھی اسباب بن جائے گی، 3 حصوں میں کر کے کیا کریں گے، ایک حصہ لڑکی کو دے دیں گے، 2 حصہ لڑکی کو دے دیں گے۔ اب اسی طور پر وہ تقسیم شروع ہو، یا فرض کرو ایک بہن ہے تو کیا کریں گے، آدھا اس کو دے دیں گے، باقی آدھا کیا کیا جائے گا، اسی پر رد کر دیا جائے گا، وسا پروڈکٹ سے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے آپ لوگ وہاں پڑھ چکے ہیں، وہاں سے آپ لوگ ملا لیجئے گا، اس لیے ہم اس کو وہیں کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہاں بس ایک بات یہ بات اہم ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں سمعت البراء، میں نے براء ابن عازب سنو فرماتے ہیں آخر صورت نزلت براءت و آخر آیت نزلت یستفتون، آخری صورت قرآن مقدس کی آخری صورت سورہ براءت نازل ہوئی ہے، اور آخری آیت یستفتون کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ نازل ہوئی ہے۔ یہ مفسرین کے نزدیک اور فقہا اور ارباب افتاء کے نزدیک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے تو منسوخ پر ہم کبھی فتویٰ نہیں دیتے، فتویٰ ہمیشہ ناسخ پر دیتے ہیں۔ اگر اس کا علم نہ ہو تو مفتی کبھی منسوخ پر فتویٰ دے دے گا، کبھی ناسخ پر فتویٰ دے دے گا، اور وہ بھٹکتا رہے گا، یہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اور غلطی میں رہے گا، غلطی کے دلدل میں پھنسا رہے گا۔ اس لیے یہ بات ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہو جاتی ہے کہ ناسخ کیا ہے۔ تو جب یہ بتا دیا گیا کہ آخری صورت سورہ براءت نازل ہوئی ہے تو اس کے خلاف سے معلوم ہوا کہ سورہ براءت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان احکام کے خلاف اگر دوسری صورتوں میں یا دوسری آیتوں میں کچھ احکام آئے ہیں تو وہ منسوخ مانے جائیں گے۔ یہ اجمال ہے، تفصیل کرنے پر آئے تو تفصیل بہت زیادہ ہو جائے۔ اور یفتیکم اللہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس میں جو حکم بیان کر دیا گیا ہے اس حکم کے خلاف اگر کوئی حکم کسی اور آیت میں موجود ہو تو اس کو منسوخ مانا جائے گا، کیونکہ یہ آخری آیت ہے، جو آخری آیت ہوتی ہے وہی ناسخ ہوا ہوتی ہے۔ بس نہیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ آخری صورت جو قرآن مقدس سے نازل ہوئی ہے وہ سورہ براءت ہے، آخری آیت جو قرآن مقدس سے نازل ہوئی ہے وہی ہے۔ اس سے پہلے مگر آپ لوگ ابھی سب بحثوں کی چیزیں ہیں اور ان سب کی گفتگو الاتقان میں ملے گی۔ الاتقان تو داخل نصاب نہیں ہے، مگر اس کی تلخیص زبدۃ الاتقان ہے، وہ داخل نصاب ہے۔ زبدۃ الاتقان میں پتہ نہیں بحث ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے۔ الاتقان میں تو ہے، الاتقان فی علوم القرآن، اس میں ہے بس کہ کئی آیتیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخری آیت ہے۔ جیسے کچھ دنوں پہلے آپ ابھی انہی اسباق میں آیت ربا کے بارے میں پڑھا ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی آیت ربا ہے، اور یہاں آیت کلالہ کو کہہ رہے ہیں کہ آخری آیت یہ نازل ہوئی۔ اور اس طور پہ آپ دیکھیں گے تو ابھی اور بھی بہت سی آیتیں ملیں گی جہاں پہ یہ کہیں گے۔ اب آخری کو دیکھتے رہیے کہاں کہاں یہ آخری بول رہے ہیں۔ 2 تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ابھی جلدی آپ نے پڑھا تلاش کر دیکھ کہ آخری آیت ربا نازل ہوئی ہے۔
تو پھر کس کو ہم آخری مانیں؟ اس کو حل کیجیے. کوئی بتائے گا؟ نہیں. تو وہ مطالعہ کرتے نہیں. مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعہ کرنا چاہیے. جو پڑھ چکے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں دیکھنا ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں کچھ گفتگو کی. اس طرح کی چیزوں پر شارحین اور حاشیہ نگار گفتگو کرتے ہیں. تو یہاں پر ہو یا یہاں پر نہیں ہے تو اس کی شروع میں ہو، یہ تم کو ملنا چاہیے. ہم جو سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور یہ چیز حاشیہ وغیرہ میں تم کو ملے گی. کہ باب مواریث میں جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور باب البیوع میں جو آخری آیت ہے وہ ہے. تو یہ آخر اضافی ہے. میراث کے باب میں آخری آیت یہ ہے. بے کے بارے میں آخری آیت وہ، بے والے با کے باب میں آخری آیت وہ، ٹھیک ہے نا. یہ اور سورت میں تو یہی یہ آخر سے بعد آخری اضافی ہے. اس کو یاد رکھیے گا. سورۃ المائدہ. من احیاہا احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو زندہ رکھا یعنی قتل ہونے سے بچا لیا تو اس نے سارے لوگوں کو بچا لیا. اس میں ایک چیز آ رہی ہے المحیمن. یہ قرآن پاک کے لیے آیا ہے. اصل یہ جو آیت کریمہ ہے نا وہ ہے کہ من احیا الناس فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو بچا لیا تو اس نے گویا سارے لوگوں کو بچا لیا. من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو بچایا تو اس نے گویا سارے لوگوں کو بچا لیا. یہ اور قرآن پاک میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. تو قرآن پاک کی ایک صفت مصدقاً اور دوسری صفت مہیمناً بیان کی. مہیمناً علیہ. تو لفظ مہیمن کی یہ تشریح کر رہے ہیں الامین. مہیمن کو معنی ہے امین. القرآن امین علی کل کتاب قبل. قرآن اپنے پہلے کی ساری کتابوں کی امین ہے، یعنی اپنے پہلے کی جتنی باتیں قرآن بیان کرتا ہے یہ امانت داری سے بیان کرتا ہے، سچ سے بیان کرتا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تردد نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ لہذا پہلی کتابوں میں جو باتیں اس کے موافق ملیں گی وہ صحیح مانی جائیں گی، اور جو باتیں اس کے خلاف ملیں گی ان کو ختم چھوڑ دیں گے. کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا امین ہے، مہیمن ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اس پر پوری گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں. یہود آئے حضرت عمر سے کہا کہ ایک آیت آپ لوگوں پر ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم لوگ اس کو عید کے دن بنا دیتے. پوچھا کون سی آیت؟ کہا یہی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی سب. اور فرمایا انہوں نے کہ آیت کریمہ جمعے کی دن نازل ہوئی، مقام عرفہ میں نازل ہوئی، رسول اللہ پر نازل ہوئی. تو یوم عرفہ کو نازل ہوئی مطلب وہ ہمارے عید اکبر کا دن ہے. جمعہ کے دن نازل ہوئی یہ ہمارا عید اصغر ہے. تم عید بناتے اور اللہ نے ہماری عید کر دیا ہے. بنانا اور ہے، لوگ عید بنائیں اس کی حیثیت کم ہے، اور اللہ عید بناتے اس کی حیثیت بہت عظیم ہے. تم ایک عید بناتے، اللہ نے ہماری دو عید کا دن ایسی بنا رکھا. ایک لفظ میں نہایت ہی بہتر، مسکت اور تشریف بخش جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اسی لے کے پڑھ رہا ہوں. فلم تجدوا مان فتیموا صعیدا طیبا، پانی نہ پاؤ
تو پاک مٹی سے کاف کرتے تو پاک مٹی سے تیمم کرو. اب جناب والا یہاں پر پوری حدیث وہی آ رہی ہے جو اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اس سے تفصیل کے ساتھ یہ حدیث آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر کچھ ایک دوسری حیثیت سے بحث کروں گا آج. وہ بحث میں نے پہلے کی نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی صاحب اس کی عبارت پڑھ دیں تو اچھا رہے گا، تاکہ میں دیکھ لوں کہیں کوئی نیا لفظ آئے تو ہم اس کی تشریح کر دیں. کوئی پڑھے گا؟ کوئی نہیں. کوئی پڑھ دو، پڑھو دیکھو صرف بات کر دو. یہ حدیث آپ لوگ کتاب التیمم میں پڑھ چکے ہیں، اور اس سے جتنی تفصیل اس میں ہے نا، یہی حدیث اس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اور جو میں نے گفتگو بھی کی ہے، ایک بحث میں نے آج کے لیے چھوڑ رکھی تھی، وہ مجھے یاد ہے. اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ حدیث پڑھو صرف. حدثنا اسماعیل 663 سے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع إقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليس على ماء وليس معه ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معه ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فخذی ٹھیک ہے. قد نام وقال حبست یہ سمجھ رہا تم لوگ نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے. وقال حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليس على ماء. وہ ناراض ہو کر کے کہا تم نے رسول اللہ کو روک لیا اور لوگوں کو بھی روک لیا، حالانکہ وہ پانی کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے. وليس معه ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بکر وقال فعاتبنی کا وہ میری سرزنش کرنے، مجھے سرزنش کرنے لگے. پھر ابو بکر مجھے سرزنش کرنے لگے. وقال ما شاء الله ان يقول، اور جو چاہا بولے، جو چاہا جو جی میں آیا بولے. اس کی تعبیر ما شاء اللہ ان یقول، ما شاء الله ان يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. یہی مجھ کو سمجھانا تھا. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك الا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على فخذي. تھوڑی سی گفتگو میں نے اس پر کی تھی، پر یہاں ہم کو تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنی ہے. اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لو، پھر ابھی ہم گفتگو کریں گے. خاصرہ کہتے ہیں کمر کو، تانا یا تانوں کے معنی کہتے ہیں کونچے مارنا، ہے نا، کونک میں. فجعل يطعنني في خاصرتي، تو میری کمر میں مارنے لگی، یوں یوں کر کے مارنے لگی. ولا يمنعني من التحرك، اور مجھے حرکت سے نہیں روکا، نہیں باز رکھا، مگر میری ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے. کمر میں کوئی انگلی چبھوئے یا مکہ مارے کمر میں تو وہ آدمی کیسے بھی فوراً اچھل جاتا ہے. اور پیٹھ پہ کوئی مارے، ران پہ کوئی مارے، ہاتھ پہ کوئی مارے، اس کو برداشت کر لیتا ہے. بس کمر میں کوئی مارے، چاہے مکہ سے چاہے انگلی کو سے، تو فوراً جو ہے اچھل جائے گا، اور اس کو آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. مگر وہ مکے سے یا انگلی سے ان کے کمر میں پہنچے، وہ کیا کہتے ہیں مارتے رہے، اور یہ برداشت کرتی رہیں، کچھ بھی نہیں، جیسے بیٹھی ہیں چپ چاپ بے حس حرکت بیٹھی رہیں. کیوں بیٹھی رہیں؟ لا یمنعنی من التحرک الا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا سر میری ران پر تھا، اس لیے میں حرکت سے باز رہی، کچھ بھی حرکت نہیں کی. اور اس سے بڑی بات آگے آ رہی ہے
اتنی بات تو ذہن میں رکھو، اب آگے چلو. ہاں پڑھو بیٹا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حذير ما هي بأول برکتكم يا آل أبي بكر قال وسعید بن حذیر. اس پر میں نے پوری گفتگو کر لی ہے. فبعثنا البعير وسعید بن حذیر حاضر ہوئے جب آیت تیمم نازل ہو گئی، اور انہوں نے معلومین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ آل ابو بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس سے پہلے بھی آپ کی برکت ظاہر ہو چکی ہے. وہ حدیث عفق آپ لوگ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ان پر تہمت لگائی گئی تو 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو حدیث گزر چکی ہے، 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی 17 آیتیں نازل فرمائیں ان کی پاک دامنی کے ثبوت. تو وہ ساری امت محمدیہ علیہ صلاۃ و تحیہ کے لیے آیات رحمت اور برکت ہیں، اور قیامت تک کے لیے رحمت و برکت ہیں. اس کی وجہ سے پاک دامن عورتوں کا دامن محفوظ ہو گیا، ورنہ جو چاہتا، جس عورت کو چاہتا داغدار کر دیتا، تہمت لگا دیتا. یہ ایسی برکت ہے جس سے کروڑوں عورتیں فیضیاب ہو رہی ہیں، اور قیامت تک فیضیاب ہوتی رہیں گی. روزانہ کروڑ عورتیں فیضیاب ہو رہی ہیں اور قیامت تک فیضیاب ہوتی رہیں گی، کیونکہ لوگوں کی زبانیں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے رک گئی، باز ہو گئی. ایک حضرت ابوالرومین کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا یہ پیغام، شریعت رسول اللہ کے پیغام ساری دنیا کے لیے آیا ہے. تو ایسا قانون دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس قانون کی بنیاد پر کسی کو اب یہ ضرورت نہیں رہ گئی کہ کسی پاک دامن عورت طرف نگاہ اٹھائے اور اس کے اوپر تہمت لگائے. تہمت لگائے گا تو قرآنی سزا اس کے اوپر جاری کی جائے گی. تو اس وقت کی بھی کروڑ عورتیں محفوظ ہو گئیں، اور ہر زمانے کی عورتیں محفوظ ہوتی رہیں، آج بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گی. اتنی زیادہ عورتیں یہ ہوں گی کہ جن کا حساب کسی کیلکولیٹر سے بھی نہیں کیا جا سکتا، کمپیوٹر سے بھی نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا جو دامن ہے نا، وہ بہت تنگ ہے نا. یہ کروڑ خرب میں عورتیں جائیں گی. تو کون سا کمپیوٹر ہے، کیلکولیٹر ہے، موبائل ہے جو اس کو جوڑے گا؟ اب تک ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا. یہ کتنی بڑی برکت ہے. اور آیت تیمم کی جو برکت ہے، یہ بھی صرف صحابہ کرام کے لیے تو نہیں ہے، ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اس کی یہاں بھی وہی تقریر جاری ہوگی. اس لیے حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، یا آل ابی بکر، یہ آپ لوگوں کی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی برکات کا ظہور آپ سے ہو چکا ہے. اور برکات وہی 17 آیات جو نازل ہوئی سورۃ النور کی، وہ آیات آپ ہی کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں. آیت تیمم کی آیات آپ ہی کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں. وہ پہلی برکت تھی، یہ دوسری برکت تھی. دیکھنے ہوتی 2 برکتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کروڑ بے شمار برکات. تو اس کی یہ شرح آپ لوگ یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا؟ چلو اب نہیں پڑھو گے. اچھا، پھر اس کے بعد بھائی یہ فبعثنا البعیر، ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر سوار ہوا کرتی تھی، تو وہ ہار اسی اونٹ کے نیچے ملا. اصل میں اتری ہوں گی تو ہار گر گیا، اور پھر اونٹ تھکا ہوا تھا بیٹھ گیا، اور اس کے بعد ہار کی تلاش شروع ہو گئی. تو کہیں بھی تلاش کریں گے جہاں ہار گرا ہے، جب وہاں پر نظر پہنچے گی تب نا. اور وہاں پر تو حضرت اونٹ تشریف فرما تھی، اس طرح کیا تو ہار بھی مل گیا اور برکت بھی مل گئی. چلو یہ حدیث آگے آ رہی ہے، وہ بہت مختصر ہے، اور اس سے زیادہ افادیت میں اس سے زیادہ ہے. اگر افادیت میں اس سے زیادہ نہ ہوتا نا تو ہم اس پورے بیان کو چھوڑ دیتے کہ ہم سب پہلے پڑھا چکے ہیں. اس لیے ہم پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے. چلیے
تلکو. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فثني رأسي فتنی نہیں بیٹا، فسنا راسه في حجري راقدا اقبل ابو بکر فلکزنی لکزة شدیدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوجعني ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقال أسيد بن حذير لقد بارك الله للناس بكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. یہ بہت اہم مضمون ہے. اس سے پہلے آپ لوگ یہ حدیث بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، جتنی حدیث ہے نا اس سے زیادہ یہی حدیث ہے. اور ابھی آپ نے حدیث پڑھ لی، اب اس سے بہت مختصر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں 2-3 سطر کی. اس افادیت اس کی بہت اہم ہے بہت مختصر، بہت زیادہ مفید ہے. اب کیسے مفید ہے اس کو ہم سمجھائیں گے آپ کو. آج کا سبق ہو سکتا ہے یہیں پر موقوف ہو جائے. کہاں چلا گیا؟ ہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے سقطت قلادۃ لی بالبیدا، میرا ہار مقام بیدا میں گر گیا. ونحن داخلون المدینہ، اور ہم لوگ مدینہ شریف میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، یعنی مدینہ کے حدود کے قریب پہنچ چکے تھے. مدینہ سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا. فاناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر گئے. اونٹ کو روکا، ٹھہرایا. وہ نزل اور اس سے اتر گئے. فثنا راسہ، ثنا یعنی منہ موڑنے کہتے ہیں. پھر آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور سو گئے. پھر آپ میری گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے. صبح ہوئی. اب یہاں بہت اختصار ہے. تو ابو بکر آئے. فلکزنی لکزة شدیدہ، لکزنی کے معنی آتے ہیں، لکزہ کے معنی آتے ہیں مکہ مارنا. تو انہوں نے مجھ کو سخت مکہ مارا. اور اس سے پہلے کہا ہے جعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے وہاں تو یہ ہے کہ میری کمر میں کیا کہتے ہیں کوچا مارنے لگے، اور یہ ایک مکہ مارا. تو دونوں نے تطبیق کیا ہے، دونوں تطبیق یہ ہے کہ پہلے وہ کوچے سے مارتے رہے اور اس کے بعد پھر مکہ مارنا شروع کر دیا، یا انہوں نے یوں کر کے کوکھ میں ان کے مارتے رہے تو وہ تان بھی ہوا، کوچے مارنا بھی ہوا اور مکہ مارنا بھی ہوا. جب یوں کر کے ماریں گے تو مکہ بھی ہوا اور کوچے مارنا بھی ہوا. تو یہ دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اچھا، وقال، اور کہنے لگے حبست الناس، تم نے لوگوں کو روک لیا ایک حال کے لیے. عائشہ فرماتی ہیں فبی الموت، تو جیسے میری موت آ گئی. لفظی ترجمہ تو یہ مجھے موت آ گئی اور موت تو نہیں آئی. تو یہ تشبیہ کے طور پر جیسے مجھے موت آ گئی، یعنی اس زور سے مار رہے تھے کہ جیسے لگتا تھا میری روح نکل جائے گی. وہ دھیرے دھیرے نہیں مار رہے تھے. فبی الموت، جیسے میری موت آ گئی ہو. یہ موت کیوں آ گئی؟ ان کے زور سے مارنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود میں ہونے کی وجہ سے. قد اوجانی، انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی. پھر سرکار بیدار ہوئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ابھی تو اس پر میں بحث نہیں کرنی ہے. یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تعظیم رسول
انتہا درجے کا تعظیم رسول پایا جاتا تھا. شاید کوئی اسے برداشت کر سکے. انہوں نے کوئی اس کی مشاقی تو نہیں کی تھی. وہ زور زور سے ان کے کونکھ میں کمر میں مکے سے کونچے مار رہے ہیں. اس کی تکلیف ہو رہی ہے مگر یہ وہاں سے ہل نہیں رہی ہیں اور وہاں سے ہٹ بھی نہیں رہی ہیں. اس لیے سرکار کا سنیرور آپ کی گود میں ہے. ہٹیں گے تو بھی رسول اللہ کو تکلیف ہوگی کہ آنکھ کھل جائے گی, آپ کی راحت میں خلل واقع ہو جائے گا, اور ہلیں گی تو بھی آنکھ کھل جائے گی اور سرکار کی راحت میں خلل آ جائے گا. سرکار کی راحت میں خلل آنے کے اندیشے کی وجہ سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونکھ کی تکلیف, کونکھ میں مارے جانے کی تکلیف کو برداشت کرتی رہی, مگر نہ بدن میں جنبش آنے دیا نہ وہاں سے اپنے آپ کو ہٹایا. یہ اس درجہ عظمت تھی ان کے دل میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم. آج کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے, ان کی بس اتنی ہی تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی. کیا بڑے بھائی کی تعظیم ایسی کی جاتی ہے بڑے بھائی کا سر باندھ کے زانوں پر ہو اور کوئی پوچھنے مارنے لگے تو بہن بیٹھی رہ جائے گی یا اٹھ کے بھاگ جائے گی, اپنے کو بچائے گی؟ کبھی دنیا نے ایسی تعظیم بہن بھائی کی نہیں دیکھی جو تعظیم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی. یہ مجھے بتانا تھا. وہاں میں نے کیوں نہیں تقریر کی, پہلے جہاں آئی تھی اس لیے کہ وہاں فبی الموت لمکان رسول اللہ نہیں تھا. یہاں فبی الموت لمکان رسول اللہ کا لفظ آیا ہے کہ رسول اللہ کے کا سرنور گود میں ہونے کی وجہ سے میرے لیے یہ موت جیسا منظر تھا. کیونکہ سرکار کا سرنور گود میں نہ ہوتا تو میں کم سے کم جنبش میں تو آ جاتی, تو اتنے سے مجھ کو آرام مل جاتا, یا میں وہاں سے ہٹ جاتی تو میں ان کے مکے سے بچ جاتی. لیکن میں دونوں نہیں کر سکے صرف رسول اللہ کے سرنور ہونے کی وجہ سے. تو مکان رسول اللہ کا انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ کی تعظیم کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے اور کچھ نہیں. اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. اس حدیث پاک سے تعظیم رسول کا جو سبق ملتا ہے, جو درس ملتا ہے, وہ میرے ذہن میں بات آئی ہے, وہ میں نے آپ کو بیان کیا. چلیے میں اس مضمون پر, اس موضوع پر, تعظیم رسول کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا ہے. اس میں یہ حدیث میں نے نہیں شامل کی ہے, میں انشاءاللہ میں اس کو شامل کروں. چلو بیٹا آگے بڑھو تو. اچھا اس میں کیا ہے؟ لقد بارک اللہ للناس فیکم نعل ابی بکر ما انتم الا برکۃ لہم, تم لوگ تو نہیں ہو مگر امت رسول اللہ کے لیے سراپا برکت. یہ امت رسول اللہ کے لیے سراپا برکت ہی تو ہے. پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, اور تیمم کے لیے مٹی ہر جگہ موجود ہے. چلو بابو قول الله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق ابن شهاب قال سمعت ابن مسعود قال شهدت من المقدار تحويل السند. وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النذر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إن لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن أمضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه بكيع عن سفيان عن مخالف عن طارق أن المقداد قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلیکم السلام. تشریف لائیے. چائے تو ختم ہو گئے, انہوں نے آپ کو چائے پیش کرتے کہ آپ تشریف لائے, شکریہ. خیریت ہے نا؟ کب آئے؟ سب رات میں آئے ہو؟ سب لوگ آ گئے یا اکیلے آئے ہو؟ تمہارا ایک بھائی بھی تو پڑھتا ہے نا, وہ کہاں ہے؟ گھر پہ. دونوں کو لانا چاہیے تھا. فون نہیں گیا تھا, فون تو کرایا تھا میں نے. چلو اب ناغا مت کرنا, آگے ہو تو. چلو سنو, اللہ کے ارشاد ہے فذهب انت وربک, آپ جائیں اور آپ کا رب, اور آپ دونوں حضرات قتال کریں, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جبابرہ سے جنگ کے لیے گئے تو آپ کی قوم آپ کے ساتھ تھی. جب آپ کی قوم نے دیکھا کہ جبابرہ بڑے لمبے 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 قد کے ہیں, بڑے مضبوط بدن کے ہیں, ان کے پاس اسلحے بھی بہت ہیں, تو وہ ڈر گئے. کہتے ہیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا تھا اذهب انت وربک, آپ جائیے اور آپ کا رب جائے, آپ دونوں قتال کیجیے. انا ہاؤنا قاعدون, ہم لوگ یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. تو یہ ان کی قوم نے کہا تھا. اس حدیث کی تفسیر میں دیکھو, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں. مقداد بن اسود نے بدر کے دن عرض کی تھی یا رسول اللہ انا لا نقول لک, ہم آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاؤنا قاعدون, لیکن یہ امزے نہیں, امزے, لیکن حضور آپ چلیں. ونحن معک, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. امزے بمانا اذهب کے, لیکن اذهب انت ونحن معک, حضور آپ چلیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. فَكَأَنَّهُ سُرِيَ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. سوریہ ان کے معنی آتے ہیں فکر دور ہو جانا, غصہ دور ہو جانا, یعنی فکر دور ہونے کے معنی میں ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی فکر دور ہو گئی اور آپ خوش ہو گئے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس موقع سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر اچانک ہوا تھا بدر کے لیے. تو پہلے سے کوئی مہم یا کوئی پلاننگ اسی لیے نہیں تھی. تو مہاجرین تو تیار تھے سرکار کے ساتھ میں, اور انصار اس سلسلے میں خاموش تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی رائے معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے کہ انصار کی کیا رائے ہے, یہ لوگ کچھ بول نہیں رہے. حضرت مقداد نے سمجھ لیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کا اشارہ ہماری طرف ہے, تو اس موقع سے انہوں نے یہ بات کہی.